فنا فی الشیخ سے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منزلیں ان لوگوں نے صرف چند سیکنڈوں میں طے کی ہیں۔ وہ ملکہ مشائخین کا ہوتا ہے کہ کیسے ان لوگوں کو آٹومیٹک شیخ سے نکالنا ہے، فنائیت فی الرسول میں ڈالنا ہے، اور کیسے فنائیت الہیہ میں ڈالنا ہے۔ تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز تھا، جس واسطے سے فنا فی اللہ کے مرتبے تک پہنچایا تھا حضرت عبدالرحیم در صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالقیوم جابی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حنیف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت عبدالباسط صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو، جس طرز حضرت حافظ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرز پر فنا فی اللہ کے درجات طے کرائے تھے، وہی درجات اسی واسطے اور ذریعے سے حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ زبیر صاحب کے طے کروائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم۔ آج بھی ایک علمی اور اصلاحی سفر مدرسہ الکوثر سے ہی ہمارا انشاءاللہ ہوگا، اور مولانا فضل الرحمان محمود صاحب دامت برکاتہم کے ہمراہ ہم لوگوں کا یہ سفر ہے۔ یہ سفر محبوب نگر کے مشرقی سمت میں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا رہوں گا۔ ہم لوگ جو جا رہے ہیں وہ مدرسہ الکوثر سے ہی جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عظیم بھائی وہ لوگ کی یہ گاڑی ہے۔ ہمیشہ انشاءاللہ اس سفر کے لیے، اس دینی اور اصلاحی سفر کے لیے ان لوگوں نے اپنی گاڑی کو گویا وقف کیا ہے۔ ہمیشہ سفر کے لیے انشاءاللہ یہ گاڑی ساتھ رہے گی۔ نگر کی ایک مشہور تفریح گاہ پستہ ہاؤس کا آپ نظارہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش جاری ہے، یہاں بھی کچھ اصلاحی کام کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور اسی لحاظ سے کام ہوتا رہے گا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہم لوگ محبوب نگر سے ایک دعوتی اور اصلاحی سفر کے لیے چلے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت کی گاڑی میں ہیں۔ یہ سفر جو ہمارا ہے یہ محبوب نگر سے مشرقی جانب میں یہ سفر ہے۔ محبوب نگر سے 40 کلومیٹر دور پر ایک قصبہ ہے بوئن پلی، وہاں کے لیے ہم لوگ روانہ ہیں۔ آگے انشاءاللہ ایک مقام ہے 20 کلومیٹر پر جرشلہ، جہاں پر ایک علمی، روحانی اور مربی شخصیت گزر چکی ہے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب سے انشاءاللہ جانیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے، اور ان کا تعلق خانواد صوفی سے کیا تھا اس سلسلے میں بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت کی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مولانا مولوی اسامہ، جو حافظ زبیر صاحب مرحوم کے فرزند ہیں۔ یہ بھی ماشاءاللہ خانوادے کے بڑے نور نظر ہیں، اور بہت سارے تعلیمات حاصل کر رہے ہیں اور حاصل کر چکے ہیں، اور آئندہ بھی وہ ارادہ رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جس جگہ جا رہے ہیں یہ ہم عام طور پر حافظ زبیر صاحب کا علاقہ بول کر اس کو یاد کرتے ہیں۔ دراصل سلوک کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ زیادہ تر منشرح ہوتی ہیں فنائیت پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حافظ زبیر صاحب مرحوم کے والد جناب
عبدالسلام صاحب مندڑی، یہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حد درجے چاہنے والوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہت کو قبول ایسی فرمایا تھا کہ انہیں مستجاب الدعوات بنا دیا تھا، اور سلوک کی تعلیمات پر عمل بھی کرتے تھے۔ ایک بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب علالت کا زمانہ آیا تو عشق میں بے ساختہ کہنے لگے کہ اے اللہ، میں اپنے شیخ کی وفات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے ان کی حیات میں مجھے اٹھا لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ جیسے عشق حضرت صوفی صاحب سے عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بھی اس خاندان سے محبت رکھی۔ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حافظ زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قدر عاشقانہ محبت کرتے تھے، یعنی یوں بولا جا سکتا ہے کہ فدائیت ہر اعتبار سے، اور جو فرما دیں اس پر عمل کرنے کا جذبہ، یہاں تک کہ عام طور پر گھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر حالات آ گئے تھے تو اس وقت میں حضرت نے صرف یوں کہا تھا کہ بھائی ہمارے پاس آ جاؤ، تو گھر چھوڑ کے آ کر حضرت کے ساتھ کافی عرصے تک خدمت میں رہے۔ اس اثنا میں تربیت کے اعتبار سے حضرت مختلف زاویوں سے ان کی تربیت بھی کرتے رہے اور فن عملیات سے بھی ان کو آراستہ کرتے رہے، لیکن فن عملیات ہمارے سلسلے میں ایک جزوی چیز ہے، کسی کے دل کو بنانا یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ حافظ زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب کو ایک مرتبہ حضرت شاہ کمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلب سے ملا کر، سینہ بسینہ جس کو بولتے ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی خاص شخص کے بارے میں القاء ہوتا ہے کہ اس کے سینے کو اللہ کی معرفت سے لبریز کر دو، تو اس کو لقاء کہتے ہیں۔ ایسا بعض بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ سنت محمدی بھی کہلاتی ہے، سنت جبرائیلی بھی کہلاتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضور علیہ السلام سے معانقہ کرنا۔ حافظ زبیر صاحب سے ایک مرتبہ حضرت نے معانقہ کیا تھا، اور معانقہ کرنے کے بعد یوں فرمایا تھا کہ ہم نے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو علوم حاصل کیے ہیں اس سے تمہارے سینے کو ہم نے بھر دیا۔ اس کے بعد ان کی کیفیت بہت زیادہ بدل گئی تھی، اتنی بدلی تھی کہ جو مزاج شیخ کا تھا وہی مزاج ان کا تھا۔ مثلا صفات کے اعتبار سے حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صفت سخاوت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حافظ زبیر صاحب کو بھی وہ ملکہ ایسا دیا تھا کہ 20 گھر ان سے چلتے تھے، اس کا اندازہ اس وقت ہوا جب ان کا انتقال ہوا۔ یعنی دنیا سے بے رغبتی، خدمت خلق کے جذبات، اور شیخ کا جو مزاج ہے اس مزاج کو اوڑھنا بچھونا بنانا، اس کی وجہ سے وہ بھی اپنے والد کے مقام پر فائز تھے دعاؤں کے قبول ہونے کے درجے میں۔ جیسے ان کے والد نے ایک دعا کی تھی، خود میرے سامنے ایک مرتبہ حافظ زبیر صاحب نے یوں کہا تھا کہ حضرت دعا کرو کہ میں اپنے شیخ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ جب حضرت شاہ کمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلنے پھرنے سے تھوڑا سا کمزور ہو گئے تھے، تو نہیں چل پا رہے تھے، تو اس کیفیت کو بھی نہیں دیکھ سک رہے تھے۔ تو اس وقت ان کی زبان سے جو لفظ نکلے، اس کے چند دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد ہی حافظ زبیر صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ گویا یہ وہی بات تھی جیسے ان کے والد عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صوفی صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ میں اپنے شیخ کی علالت نہیں دیکھ سکتا، اور ان کی رحلت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ وہی کیفیت حافظ زبیر صاحب میں بھی تھی۔ وفات کے بارے میں انہیں کشف ہو چکا تھا، ان کی وفات کے بارے میں انہیں جو کشف ہوا تھا اس کا علم مجھے کیسے ہوا؟ تو سیدھی بات یہ ہے کہ انتقال سے 8-10 دن قبل انہوں نے
والد صاحب کی خدمت میں حاضری دی تھی، تو اس وقت میں تنہائی میں مجھ سے ملاقات کی، تو ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت میرے بعد بچوں کا خیال رکھنا، چونکہ ہم عصر کہلاتے تھے، تو بے تکلف میں نے ان سے کہا تھا کہ میں تم کو اپنے بچوں کی ذمہ داری دے کر بے فکر ہونا چاہتا تھا، تم جو ذمہ داری میرے اوپر ڈال رہے ہیں ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ لیکن 8-10 دن کے بعد پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منکشف فرما دیا تھا کہ کیا حال پیش آنے والا ہے۔ ان کے کشف کی دوسری دلیل یہ ہے کہ خود اپنی حیات میں انہوں نے اپنی خبر کو سنوار لیا تھا، قبرستان صفائی کروائی، جگہ خرید لی، یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اور قوت کشافہ میں مرض کی تشخیص بھی وہ کشف کے ذریعے سے کرتے تھے، یعنی بعض عاملین وہ ہوتے ہیں جو تشخیص جو ہے علم الاعداد کے ذریعے سے کرتے ہیں، بعض عاملین وہ ہوتے ہیں جو تشخیص لباس کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ لباس کو رکھ کر کے ناپا جاتا ہے، پڑھ کر کے پھر ناپا جاتا ہے، پھر اس کے کم زیادہ ہونے پر تشخیص ہوتی ہے کہ مرض کیا ہے، پھر تجویز پیش کی جاتی ہے۔ بعض عاملین وہ ہوتے ہیں جو مریض کے چلتے ہوئے آنے کو دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں قوت کشافہ حاصل ہے۔ مریض داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ القاء فرما دیتے ہیں کہ اس کو کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے، تو بصورت کشف وہ بتاتے تھے بہت سے مریضوں کے بارے میں کہ ان کو کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے، اور بہت سی دفعہ القاء ہوا ان کو کہ کیا پڑھنے کے لیے دینا چاہیے۔ تو شریعت مطہرہ سے اتنی پسند، یعنی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کا اتنا اہتمام تھا کہ جس وقت بھی القاء ہوتا تھا کہ اس کے معاً بعد میرے کو فون کرتے تھے کہ کیا مجھے جو القاء ہوا ہے وہ میں پڑھنے کے لیے ان کو تجویز کر سکتا ہوں یا نہیں، یعنی شریعت میں کہیں ممنوع تو نہیں ہے۔ پھر جب کہا جاتا کہ نہیں، شریعت میں اس طرح جن کلمات میں شرکی الفاظ نہ ہوں، کفری الفاظ نہ ہوں، آپ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں، تب پھر دوسروں کو بتاتے تھے کہ آپ یہ پڑھو۔ تو یہ القاء کی ایک کیفیت تھی ان پر، اور چونکہ علاج معالجے سے متعلق تھا تو والد صاحب سے پوچھنے کے میں ذرا تکلف فرماتے تھے، تو آخر سے پوچھ لیا کرتے تھے کہ بھائی یہ پڑھنے کے لیے اگر میں دوں تو میں شریعت کے خلاف تو نہیں کر رہا ہوں، اس طرح پوچھ کر کے علاج کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کسی مرض کے بارے میں تشخیص دشوار ہوتی تھی، تو عجیب کیفیت تھی ان کی کہ ایک مرتبہ آگے شیخ کو دیکھ کر چلے جاتے تھے تو پھر وہ کیفیت کھل جاتی تھی۔ کبھی چند بیمار آ گئے، پھر ان کے بارے میں کچھ القاء نہیں ہو رہا، کوئی تشخیص نہیں ہو پا رہی، اور ان کے مرض کے بارے میں کوئی انکشاف نہیں ہو رہا، شرح صدر نہیں ہو رہا، تو پھر ایسی صورت میں ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں آتے تھے، کچھ بھی نہیں، صرف حضرت آپ کا چہرہ دیکھ لیا بس ہے، واپس چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ اس کے بعد پھر دوبارہ وہ کیفیت ان کی بحال ہو جاتی تھی، چونکہ احوال میرے علم میں ہیں تھوڑے سے ان کے، اور شاید میرے خیال میں یہ احوال وہ ہیں جو ان کے اولادوں کو کسی کو نہیں معلوم ہوں گے۔ بحیثیت نائب شیخ اس وقت چونکہ حضرت کی نیابت کر رہا تھا، تو حضرت احوال کم سنا کرتے تھے، مجھ سے کہتے تھے کہ ان کو ساتھی اگر کچھ آئیں اور سنائیں تو سن لو، اور ان کے مطابق کوئی بات تجویز کرنا ہو تو کر دو، یا پھر نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ لو۔ تو اس کو مختصر کر کے کبھی حضرت کے سامنے رکھ کر، کبھی حضرت کی بتائی ہوئی تعلیمات میں سے ان کی رہبری کر دی جاتی تھی۔ تو اسی بات کے پیش نظر میرے سامنے احوال آتے تھے ان کے، تو ان میں سے یہ چند احوال ہے جو کسی اور کو شاید معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول بھی فرمایا، مقبولیت بھی عطا فرمائی، اور دعاؤں میں اثر بھی اللہ نے دیا۔ اتنا اثر دیا تھا کہ وہ بڑے بڑے عاملین کے پاس جب لوگ رجوع کرتے تھے اور وہاں تھک ہار کے آ جاتے تھے اور ان سے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو زبیر صاحب سے ملنے کے بعد میں یوں بولتے تھے کہ صاحب ہمارا یہاں پر تشفی بخش علاج ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں واصل عطا فرمایا تھا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے روحانیت عطا فرمائی، وہاں مادی برکتیں بھی اس کے بعد عطا فرمائی۔ اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ 20 گھرانوں کو
ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے روزی کے پہنچانے کا ذریعہ فرما دیا تھا۔ یہ دراصل ایک نصیحت تھی۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ حافظ زبیر صاحب تشریف لائے تھے، ہر ہفتہ آیا کرتے تھے پابندی سے۔ ایک مرتبہ حافظ زبیر صاحب آئے تھے جرسلے سے ملاقات کے لیے۔ میری موجودگی میں والد صاحب کے سامنے پوچھا کہ حضرت وہ عملیات کرنے کے بعد میں فیس لینا نہیں لینا، بعض علماء اس پر اعتراض کرتے ہیں، تو حضرت نے یوں فرمایا تھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو علاج فری میں ہو جاتا ہے کیا ہو؟ اگر علاج فری میں نہیں ہوتا اور ان کے پاس پیسے خرچ ہوتے ہیں پھر علاج ہوتا ہے، تو آپ بھی ان سے کہیے کہ اگر علاج ہوا ہے تو آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم طے نہیں کرتے، آپ جو ہے نا جو خدمت کرنا چاہ رہے ہیں کر دے سکتے ہیں۔ البتہ اس کے 3 مصارف حضرت نے فرمائے تھے کہ یہ تم کو کرنا ہے۔ نمبر 1، اپنے گھر والوں کے لیے اپنے خرچ کے لیے رکھ لو کیونکہ آپ نے وقت فارغ کیا ہے۔ نمبر 2، جن اساتذہ سے آپ کو علوم پہنچے ہیں ان اساتذہ کا احترام اور اکرام کرو۔ نمبر 3، ایسے خفیہ انداز میں صدقہ کرو کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ 20 گھرانے ان کے واسطے سے چلتے تھے، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنے لوگ وہاں سے فیضیاب ہوتے تھے۔ جب انتقال ہوا اور بہت سے لوگوں نے ملاقاتیں کی، بالخصوص نماز جنازہ میں اور غسل میں ساتھ رہنے کا مجھے موقع ملا تھا، تو جب لوگ آ کے ملاقات کر رہے تھے تو بولتے تھے کہ حافظ زبیر صاحب چلے گئے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ہم دوبارہ یتیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ جو شیخ کی صفات تھیں وہ شیخ کی صفات ان کے اندر بھی ودیعت فرما دی تھی۔ اس میں لیسن ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ جذبہ فنائیت چاہیے شیخ کے ساتھ، عقیدت، محبت۔ ہاں اگر کوئی خلاف شرع امر کی تلقین کر رہا ہو تو اس میں اتباع نہیں ہے۔ لا طاعت الخلق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر شیخ کی بھی اتباع نہیں ہو۔ لیکن الحمدللہ ہمارے جو شیوخ ہیں وہ تو ہم کو چلاتے ہی شریعت پر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ طریقت سے بھی آراستہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی ان کی شریعت سے بھی آراستہ رہی اور طریقت سے بھی واقف رہے، ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی کرتے تھے لیکن در پردہ کرتے تھے۔ بہت سے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کے انہوں نے حصہ لیا تھا۔ مثلا کہیں اطلاع ملتی کہ حضرت ان حضرات شیوخ کا اجلاس ہونے والا ہے یا جلسہ ہونے والا ہے تو آگے بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالنا، خدمت کرنا، اس میں پیش رہنا اور ختم تک ساتھ رہنا، مکمل علمی استفادہ کرنا، علمی استفادے کے علاوہ ساتھ میں رہ کر خدمت کرنا، اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو انفرادی طور پر سوالات کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ خصوصیات تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، پسماندگان کو صبر عطا فرمائے۔ ایک ہیرا تھا ایک اعتبار سے جرسلے کے علاقے کے لیے۔ یہاں کی سرزمین کے بارے میں بعض شیوخ کا کہنا یہ ہے کہ یہ سرزمین وہ ہے جہاں پر حق کا بیج بارہا ڈالا گیا لیکن وہ برابر نہیں ہوا، لیکن ایک عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حافظ زبیر صاحب کو ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو ابتدا فرمائے اور ان کی نسلوں کو ذریعہ فرمائے اور اس علاقے کے لیے اس کو اشاعت دین کا ایک بہترین وسیلہ اللہ تعالیٰ قرار دے۔ ہماری دعا یہ ہے اس گھرانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان کی اولادیں بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ لوگ بھی استفادہ کرتے رہتے ہیں، بارہا ان لوگوں کی بھی آمد و رفت رہتی ہے۔ یہ مختصر الفاظ حافظ زبیر صاحب کے حق میں جو بولے جا سکتے تھے دوران سفر، لوگوں کی نصیحت کے لیے عرض کر دیے گئے۔ کوشش کریں کہ جن شیوخ سے وابستہ ہیں فنائیت کے درجے تک عشق ہو اور ان کی اتباع امور شرعیہ میں مکمل کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ قبولیت بھی عطا فرماتے ہیں، مقبولیت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی عشق میں انتہا کی ہے، عشق حقیقی، ان لوگوں کو اللہ نے بہت نوازا ہے دنیا میں۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر ہم چونکہ سفر میں ہیں تو اتنی بات ان کے تعارف کے طور پر کافی ہے۔
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا को छीन लेता है कि कौन कर रहा है नफा और नुकसान ये सब का सब अल्लाह के हाथ में है। तो मोमिन क्या करेगा? काफिर तो शिर्क के जरिए से बचेगा, आसार करेगा। मोमिन शिर्क के खफी से बचेगा कि नफा नुकसान अल्लाह के हाथ में है। ईरानी पीर सैयदुल अरवाह सैयदना शेख अब्दुल सादिक गिलानी रहमतुल्लाहि अलैह अपने ज़माने के औलिया में सबसे बड़े वली, उनसे बड़ा वली अपने ज़माने में कोई नहीं हुआ। उन्होंने जो तालीमात दी हैं, अगर आप سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاز شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة